اچھا آج جو ہے ہم ویک 14 جو کلاس 1 ہے ہمارا، اس میں ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے جیسے ہم پرو سوشل بیہیویئر اینڈ الٹروازم کے نیم سے لائک جانتے ہیں یا ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جتنا ہم پڑھیں گے وہ سارا ہمارے پرو سوشل بیہیویئر کے ریلیٹڈ ہوگا اینڈ الٹروازم کے ریلیٹڈ ہوگا. بیسیکلی یہ دونوں نیمز جو ہے یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو ون بائی ون اب اسے ہم جا کے آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا سوشل بیہیویئر کیا ہے؟ Any behavior that has the goal of helping another person, such as cooperating, sharing, and comforting. ٹھیک ہے، پرو سوشل بیہیویئر کیا ہے؟ Any behavior that has the goal of helping another person. ٹھیک ہے، کوپریٹ کرنا، شیئرنگ، کمفرٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے. In some cases such behavior is motivated by a desire to improve one's circumstances. ٹھیک ہے، سم ٹائم پرو سوشل بیہیویئر کی ڈیفینیشن سمجھ آئی ہے؟ جی سر. اچھا میں پھر بھی سمجھاتا ہوں. لائک پرو سوشل بیہیویئر وہ بیہیویئر ہوتا ہے جس میں ہماری گول کیا ہوتی ہے؟ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا اوور آل ہیلپ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لائک اس میں فردر کیٹیگرائزیشن ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں اوور آل جنرل جتنی ہم دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں اس سب کو ہم پرو سوشل بیہیویئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک کوآپریٹ کرنا، شیئرنگ، کمفرٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے، اچھا سم ٹائم ہم جو پرو سوشل بیہیویئر ہے وہ کس لیے، ہماری موٹیویشن کیا ہوتی ہے اس پرو سوشل بیہیویئر کے پیچھے؟ ہماری اپنی سرکمسٹانسز کو امپروو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائک یہاں پہ بھی انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگ کے جو ڈیلی لائف کے ریلیٹڈ جو ہمارے ایگزامپل بن سکتی ہے وہ ایسی ہے ڈیٹ ہم سم ٹائم دوسرے لوگوں کی یا ٹیچرز کی جو ہے اس لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ دوسری ٹیچرز کی نظر میں بھی ہماری امیج اچھی بن جائے. تو یہ کیا ہوا، آپ نے ایک ٹیچر کی ہیلپ تو کی ہے کسی کام میں، بٹ یہاں پہ آپ کی کیا ڈیزائر تھی؟ اپنی سرکمسٹانس کو امپروو کرنے کی. آپ نے کیا کیا؟ ٹیچر کی ہیلپ تو کیا. ٹھیک ہے، بٹ کس چیز کے لیے؟ دیٹ آپ اس کام کی وجہ سے دوسری ٹیچرز کی نظر میں بھی آپ کی امیج اچھی بن جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو کتابی ایگزامپل ہے وہ یہ ہے دیٹ if a child shares a favorite toy with a sibling because her father was promised her a cookie, the child motivation for helping is not to improve her brother's well-being but rather to improve her own well-being. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ایک بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہر لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ٹوائے شیئر کرتی ہے اور وہ بھی فادر کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پہ کیوں شیئر کر رہی تھی؟ کیونکہ اس کے فادر نے اس کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ اگر وہ اپنے ٹوائے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے فادر اس کے لیے کیا لائیں گے؟ کوکیز لائیں گے، بسکٹس وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بچے کی موٹیویشن ہے اپنی سبلنگس کے ساتھ ٹوائے کا شیئر کرنا، وہ کیا ہے؟ اٹ از ناٹ ٹو امپروو ہر بردرز ویل بینگ. ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے یہ نہیں کر رہی کہ وہ اپنے ٹوائے کو شیئر کر رہی ہے، بلکہ اپنے ویل بینگ کو، بلکہ اپنے سرکمسٹانسز کو امپروو کرنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے ٹوائے اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سب کو؟ سر کلیئر ہے. اچھا other times helping behavior can جی سر. اچھا other times helping behavior can be motivated by a desire to improve another person's well-being with no thought of benefit to the self. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جو پرو سوشل بیہیویئر میں ہم نے کیا کہا؟ دیٹ اینی کائنڈ آف ہیلپ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ اپنے سرکمسٹانس
چاہے اس کے پیچھے جو ڈیزائر ہے وہ آپ اپنے سرکمسٹانس کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، ٹھیک ہے. بٹ اب یہاں پہ ایک چیز اور آ جاتی ہے، سم ٹائم ہم دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہماری موٹیویشن کیا ہوتی ہے، ہماری ڈیزائر کیا ہوتی ہے، دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو کیا پہنچانا، دوسروں کو لائک ہیلپ کرنا وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن فرام دیم، ٹھیک ہے. مطلب ہیلپ کیا تو بس کیا، اب یہ نہیں سوچتے دیٹ آج میں نے یہ اس کے ساتھ ہیلپ کیا ہے تو بدلے میں مجھے بھی جو ہے یہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. الٹروئزم میں کیا ہوتا ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ دیٹ اس ہیلپ کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا. بٹ پرو سوشل بیہیویئر میں وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، دیٹ پرو سوشل بیہیویئر کے پیچھے ہمارے سم ٹائم ایسی موٹیویشن ہوتی ہے یا ایسے ڈیزائرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اس پرو سوشل بیہیویئر کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا تھا ایگزامپل میں نے آپ کو سمجھایا ہے دیٹ سم ٹائم ہم پرو سوشل بیہیویئر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے سرکمسٹانس کو جا کے امپروو کر سکیں، ٹھیک ہے. بٹ الٹروئزم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. الٹروئزم میں بالکل آپ دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام دیٹ پرسن، ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے، یہ الٹروئزم ہے، ٹھیک ہے. اب ان نے ایگزامپل دی ہوئی ہے، a man who jumps onto a subway track to save a stranger who has fallen and about to be hit by a train is clearly concerned only with the other person welfare، ٹھیک ہے. اب وہ ایک بندہ ہے، وہ اس راستے سے گزر رہا ہے اور ایک سب وے ٹریک ہے جہاں پہ ایک اسٹرینجر جو ہے پسا ہوا ہے اور دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر وہ بندہ اس کے لیے اسٹرینجر ہے تو کیا فائدہ اسے مل سکتا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے. بس وہ کیا کر رہا ہے، اس دوسرے بندے کے ویلفیئر کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ویلفیئر کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہے، اسے ہیلپ کر رہا ہے، اسے اس حادثے سے بچا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایون اس میں جو بندہ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے اس کی لائف خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے، بٹ پھر بھی ہم وہ رسک اٹھا کے دوسروں کی ہیلپ جا کے کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس الٹروئزم ہے، ٹھیک ہے. الٹروئزم کیا ہے، the desire to help another person، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سلائڈ سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر. یس سر. اچھا یس اچھا جی سر. اچھا. اب ہیڈنگ ہے ہاؤ ڈو پرسنل فیکٹرز انفلوئنس ہیلپنگ، ٹھیک ہے. مینی پیپل ڈو تھنگس ٹو ہیلپ ادر پیپل ود سم ریگولیرٹی، ٹھیک ہے. ہمیشہ کچھ میجورٹی لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں کسی نہ کسی بیس پہ یا کسی نہ کسی ایسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بیس پہ جا کے وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سم پیپل گیو منی ٹو بینیفٹ اسکول کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے انہیں لائک وہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. اور یا جو سوشل اینڈ پولیٹیکل کازز اگر ہم لوگ دیکھیں تو دے volunteer their time with animal shelters, foster children and soup kitchens. They jump into cold water, burning buildings and crush cars to save people، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ پرسنالٹی فیکٹرز آئیں گی، ایسے پرسنالٹی فیکٹرز جو کہ آپ کو بتائیں گی کہ کیسے پرسنل فیکٹرز جو ہے ایک بندے کو الٹروئزم یا پرو سوشل بیہیویئر کی طرف لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیوں، ایک بلڈنگ میں اگر آگ لگتی ہے تو انسان اپنے لائف کو جو ہے رسک میں ڈال کے اس بندے کو جو کہ اس بلڈنگ کے اندر ہے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے گھس کے اس بندے کو بچاتا ہے. یا ایک بچہ ہے جس کا رشتہ اس بندے کے ساتھ ہے ہی نہیں اور وہ جا کے اس بلڈنگ میں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا،
اب یہاں پہ یہی پوائنٹ ہے. بٹ what motivates people to provide such people؟ ایسی کون سی موٹیویشن ہے جو کہ ہمیں پش کرتی ہے، فورس کرتے ہیں کہ ہم جا کے دوسروں کے ساتھ ہیلپ کر سکیں. ٹھیک ہے، یو مائٹ بی سرپرائز دیٹ ایون ویری اسمال تھنگس کین موٹیویٹ پرو سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے، اب جو ہم آگے اسٹڈی پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے دیٹ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن کو وہ کر سکتی ہے، افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ہے in one study researcher asked participant to unscramble 10 5-word sentences. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے جس میں ریسرچر پارٹیسپینٹ سے کہتا ہے کہ وہ اسکریچ کرے. ٹھیک ہے، 10 5-word sentences. ٹھیک ہے، 5-word sentences ہے جو کہ 10 ان نمبر ہے. ٹھیک ہے، 10 سینٹینسز ہے اور وہ ہر ایک سینٹینس میں 5 الفاظ ہے. ٹھیک ہے، اب ان پارٹیسپینٹس کو کہا گیا کہ ان 10 سینٹینسز کو انسکریمبل کرے. انسکریمبل مین وہ آپ لوگوں نے جس طرح وہ موبائل کارڈز دیکھے ہوں اور اس کے اوپر جب ہم کوائن مارتے ہیں تو ہمیں نمبر نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح یہ بھی کچھ ورڈز تھے جسے انسکریمبل کرنا تھا ان پارٹیسپینٹ کو. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اب 2 کنڈیشنز تھے. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن میں کیا تھا، these sentences contain words that cue religion. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن میں اس طرح تھا کہ ان 10 سینٹینسز میں جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، وہ ریلیجن کے ریلیٹڈ تھے. فار ایگزامپل ہم گاڈ کے ریلیٹڈ، پروفٹ کے ریلیٹڈ، یا کوئی ایسی اور جو ہالی ورڈز ہو. ٹھیک ہے، جو ہالی ورڈز ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے الفاظ ان 10 سینٹینسز میں شامل تھے. ٹھیک ہے، in the other contention these sentences contain neutral words that were unrelated to religion. ٹھیک ہے، سیکنڈ میں کیا تھا، سیکنڈ کنڈیشن میں جو سینٹینس تھے اس میں نیوٹرل ورڈز تھے جو کہ ان ریلیٹڈ تھے ریلیجن کے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ، پھر پارٹیسپینٹس کو کہتے ہیں participants then completed a game with another participant. ٹھیک ہے، اور another participant کون تھا، کنفیڈریٹ آف دا ایکسپیریمنٹر تھا. کنفیڈریٹ کون ہوتا ہے، جو کہ ریسرچر کی طرف سے اس اسٹڈی میں جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یا ایکسپیریمنٹ میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پارٹیسپینٹ کیا کرتے ہیں، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں گیم کو دوسرے پارٹیسپینٹ کے ساتھ، اور دوسرے پارٹیسپینٹ کون ہوتے ہیں، جو کہ کنفیڈریٹ ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے. in which they could reward their partner with anywhere from $0 to $10 coins. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کرنا تھا، ان پارٹیسپینٹس نے اپنے پارٹنر کو کیا کرنا تھا، ریوارڈ کرنا تھا کس چیز سے، from $0 to $10 coins کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. اچھا، 0 سے جی 10 سر. $10 کوائنس کے درمیان انہوں نے پیسے دینے تھے، اور پھر جو باقی رہ جاتے تھے اسے اپنے پاس رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ریزلٹس کیا آتی ہے، ایز پریڈکٹڈ پیپل، یہ میں جو ہے نا آپ کو بس ڈائریکٹ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایز پریڈکٹڈ پیپل ہو unscrambled the sentence containing cues to religions were more altruistic than those who solved the sentence with the neutral words. ٹھیک ہے، سخی کو جانتے ہیں، سخی انسان. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ یس جو سر. جو ریلیجیس ورڈ تھے اس کا اتنا انفلوئنس تھا ان کے سائیکی پہ، دیٹ وہ ان کی جو الٹروسٹک بیہیویئر تھی وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ وہ 0 میں سے 10 تک جو ڈالرز تھے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، زیادہ سے زیادہ ڈالر کوائنز جو ہے انہوں نے اپنے پارٹنرز کو دے دیے، اور کم سے کم کوائنز انہوں نے اپنے پاس رکھ دیے تھے. کون سے پارٹیسپینٹس ہیں، جنہوں نے ریلیجیس ورڈز کو انسکریمبل کیا تھا. ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو دوز پارٹیسپینٹ جنہوں نے نیوٹرل ورڈز کو انسکریمبل کیا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر. اچھا،
सबको समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब आगे है एवोल्यूशनरी फैक्टर्स, ठीक है। ये पर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्पिंग में जो है ना, ये एवोल्यूशनरी फैक्टर्स ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में क्या कहते जी हैं, सर। दैट्स people sometimes act in altruistic ways to help someone else even at great personal cost. When is this likely to happen? ठीक है। अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कहता है that sometimes लोग क्या करते हैं, वो एल्ट्रुइस्टिक वे में दूसरे लोगों की हेल्प करता है, और उस हेल्प के लिए वो लिमिटेशन भी क्रॉस कर सकते हैं, हदों को पार कर सकते हैं, ठीक है। बट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं ऐसे अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कब जाके इंसान डिस्प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं व्हेन सच बिहेवियर will help ensure the survival of the genes which can then be passed on, ठीक है। अच्छा, ऐसे बिहेवियर तब जाके शो होते हैं जब उनकी इंसिस्टर्स में अगर वो बिहेवियर शो करना हो, ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोग सारे माइक्स ऑन करें, यस सर। मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखिए, मैं एक काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं, दैट एक काम मैं कर रहा हूँ तो उसकी वजह से वो जीन्स मुझ में एक्टिवेट हो जाती है, और फिर वो एक्टिवेशन की वजह से आगे मेरे जो जनरेशन आएगी वो जीन जाके उसमें पास हो जाती है। इस पॉइंट की समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या समझते हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये समझते हैं दैट अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर अगर हमारे इंसिस्टर या हमारे पेरेंट्स में है, ठीक है, अगर वो हमारे पेरेंट्स में है तो वो उनमें जाके एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेशन के बाद जब उनके बाद हमारी जनरेशन जो आई है, तो ये चीज जो है उस एक्टिवेशन की वजह से हमारे अंदर भी आई है, ठीक है। अब ये हमसे आगे वाले जनरेशन में तभी जाएगी अगर हम वो वाला बिहेवियर अपनी लाइफ में जाके शो करें। अगर हम उस बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब हम अल्ट्रुइस्टिक या प्रो सोशल बिहेवियर को फॉलो ही नहीं करते, किसी के साथ हेल्प नहीं करते, तो ये जीन जो है हमारे अंदर डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर ये हमारे अंदर से दूसरे हमारे जो कमिंग जनरेशन है, हमारे जो अपने बच्चे होंगे, ये जीन्स हमारे से उनमें फिर पास नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे अपने पेरेंट्स से तो हमारे अंदर आ गई है, बट अब इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अगर हमने उसे पास करना है अपनी जनरेशन में, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो जीन हमारे अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट कब होगा, जब हम उस बिहेवियर को शो करना, डिस्प्ले करना सीखें, ठीक है। लाइक दूसरों की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। अल्ट्रुइज्म की बात कर रहा हूँ, समझ आई है इसकी? जी सर। यस सर। अच्छा, बस यस सर। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यस में सर। ऑलमोस्ट यही वो है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, मैं वही पॉइंट्स आपको थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। एवोल्यूशनरी थ्योरी व्यूज बिहेवियर एज शेप्ड बाय द डिजायर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ वन जीन, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ जीन किस चीज की वजह से होती है, जब हम वो बिहेवियर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर लेते हैं या उस पे एक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, तब जाके उस जीन की सर्वाइवल होती है, और फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, ठीक ठीक है। देयरफॉर it explains why people might engage in behavior that is costly to themselves in terms of time and effort and even personal safety, but help show the welfare of someone else who share their genes, ठीक है। वही बात हुई, अगर हमारे अंदर वो जीन्स आई हुई है, ठीक है, और हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम फिर इसको नहीं देखते कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या हमारी जो एफर्ट है वो यूटिलाइज हो रही है,
یا آپ کی جو پرسنل سیفٹی ہے اس کو خطرہ ہے، پھر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. پھر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، جس بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کی جا کے ہیلپ کر کے اس کام کو جا کے کمپلیٹ کروائیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہاں پہ یہ پوائنٹ دیکھیں، an altruistic gene would continue to be passed on، ٹھیک ہے. Because parents who lacked this gene would be less likely to have children who survive to pass on their own selfish gene، ٹھیک ہے. اگر altruistic gene ہمارے پیرنٹس سے ہمارے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایکٹیویشن ہونا مسٹ ہے. ادروائز اگر آپ دوسرے لوگ کی ہیلپ نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے پھر ہم سیلفش بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب سیلفش بن جاتا ہے تو پھر ہمارے آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے، ہمارے جو اپنے بچے ہوں گے، تو ہمارے اندر سے پھر ان میں کون سی جین پاس ہوگی؟ الٹروسٹک جین کی بجائے پھر سیلفش جین پاس ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یس سر. اچھا، یس سر. اچھا، اب اس میں ایک تھیوری ہے، تھیوری آف کنشپ. کنشپ کو جانتے ہیں؟ کنشپ نو سر. کنڈر گارڈن کو No, sir. جانتے ہیں؟ یس سر. سر جہاں مطلب وہ بچے ہاں مطلب پریپ نرسری ہو گئی، اس سے پہلے ہاں جو ہاں مطلب ہاں ہاں. یہاں پہ تو نہیں لیکن ویسٹ میں بہت ہیں. کنشپ ویسٹ میں بہت ہیں. کنشپ بیسیکلی ریلیشن شپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کنشپ. اب یہاں پہ یہ تھیوری ہے، تھیوری آف کنشپ سلیکشن از یوز ٹو ایکسپلین وائی پیرنٹس may self sacrifice for the benefit of their children، ٹھیک ہے. اب کیوں یہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، کما رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کروا کے لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہی اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے جو کہ آپ کو الٹروسٹک بیہیویئر بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. الٹروسٹک بیہیویئر یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرا رہے ہیں کہ کیسے ایک ریلیشن شپ سلیکشن جو ہے وہ آپ کے الٹروسٹک بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ایک یس سر. باپ یا ایک ماں جو ہے وہ ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو خوار کر رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا ہے؟ کنشپ سلیکشن ہے. ریلیشن کنشپ کیا ہے؟ ریلیشن شپ سلیکشن ہے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جب ایک بندہ اسٹرینجر کی ایکسیڈنٹ ہو جائے، دوسری سائڈ پہ آپ کی کزن کی ایکسیڈنٹ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کس کی زیادہ ہیلپ کریں گے؟ آپ جو ہے اسٹرینجر سے زیادہ اپنے کزن کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، اب یہاں پہ تیسرا بندہ آتا ہے، آپ کی سبلنگ ہے یا آپ کے بچوں میں سے کوئی ہے، تو آپ اپنے کزنس کو چھوڑ کے اپنے سبلنگ کے پاس جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ سلیکشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو الٹروسٹک بیہیویئر ہے وہ بیسیکلی انفلوئنس ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یس سر. اچھا، اب kinship selection کیا ہے؟ is the idea that we are more likely to help those we are genetically related to، ٹھیک ہے. kinship selection کیا ہے؟ ہم ایک ایسی آئیڈیا ہے جو کہ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے that ہم ان لوگوں کی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم جینیٹیکلی زیادہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب مین ایک رشتہ جتنا دور جا رہا ہے اتنی جو ہے آپ کی جو الٹروسٹک وہ ہوگی وہ اتنی پھر لائک ڈیکریز ہوگی اس کے لیے، ٹھیک ہے. لائک پرائورٹی کی بات ہو رہی ہے. آپ پہلے جینیٹیکلی آپ پہلے فرسٹ بلڈ کو دیکھیں گے، پھر سیکنڈ بلڈ کو، ٹھیک ہے. مطلب فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل ہے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن اینڈ تھرڈ کزن. اگر ان تینوں میں جو ہے نا ایک بندہ آپ کے پاس پریزنٹ ہو اور خدا نخواستہ تینوں میں جو ہے نا اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے فرسٹ آف آل آپ اس بندے کے پاس جائیں گے
جس کے ساتھ آپ کا جینیٹیکلی جس کے ساتھ آپ جینیٹیکلی زیادہ ریلیٹ کر رہے ہو، تو وہ کون ہے؟ آپ کے فرسٹ کزن بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خالہ، آپ کے ماموں، Yes, آپ sir. کے جو پھپھو کے بیٹے وغیرہ یا بیٹیاں وغیرہ ہوتے ہیں، آپ جا کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے، سیکنڈ کزن، پھر اس کے بعد تھرڈ کزن آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنے رشتے ہمارے بنے ہوتے ہیں، پھر وہ جا کے ہماری ایک وہ لائن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کینشپ سلیکشن کی؟ Yes, sir. اچھا، Yes, اچھا Yes, sir. sir. پھر اب یہ ایویڈینس فار kinship سلیکشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ if altruistic behavior is motivated in part by the desire to have one's own gene survive, we should find that people behave more altruistically to those who could potentially reproduce and pass on their own genes. ٹھیک ہے، بالکل ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوئے ہیں، لیکن جو ابھی میں نے آپ کو پہلے جو چیز سمجھائی ہے کہ ہم زیادہ تر موٹیویٹڈ لائک ہمارے اندر سے جو جین پروڈیوس ہو رہے ریپروڈیوس ہو رہی ہے ہمارے آگے والی جنریشن میں، تو ہم زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹرینجر یا ادر پیپل. ٹھیک ہے، از دیر ایویڈینس دیٹ پیپل آر مور لائکلی ٹو ہیلپ دوز ہو آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دیم دین پیپل ہو آر ڈسٹنٹلی ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا ہے کہ کیا ایسا کوئی ایویڈینس ہے جو کہ آپ کو شو کرتا ہو دیٹ جو لوگ جینیٹیکلی زیادہ کلوز ہو وہ زیادہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ڈسٹنٹ ریلیٹڈ ہو، جو کہ جن میں جو جینیٹک یا جینس شیئرنگ بالکل فیور ہو. ٹھیک ہے، if a grizzly bear is attacking your family group. ٹھیک ہے، اب یہ کوشچن کیا گیا ہے if a grizzly bear is attacking your family group, are you more likely to help your children and your siblings than your cousins and uncles? ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ اب ایک ہی ایگزامپل میں انہوں نے پوری فیملی کو ڈالا ہوا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کی جینیٹیکلی ریلیٹڈ کون ہے؟ آپ کے اپنے بچے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے سبلنگز آ جاتے ہیں، پھر آپ کے کزنز آ جاتے ہیں، پھر آپ کے انکلز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ایک وہ بنا ہوتا ہے جسے بیسیکلی ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. یا اس کے بعد آئیڈینٹیکل ٹوینس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک فریٹرنل ٹوینس ہوتے ہیں، ایک آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوتے ہیں. آئیڈینٹیکل ٹوینس وہ ہوتے ہیں جو کہ سارے جینز جو کہ سیم جینز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور فریٹرنل ٹوینس وہ ہوتے ہیں جو کہ 50% آف دیئر جینز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کویسچن یہ ہے آر آئیڈینٹیکل ٹوینس مور ہیلپ فل ٹو ون ادر دین فریٹرنل ٹوینس؟ تو ظاہری بات ہے جو آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوں گے وہ زیادہ ہیلپ فل ہوں گے ایک دوسرے کے ایز کمپیئر ٹو fraternal twins. ٹھیک ہے، let's look Yes, at sir. what the research says. In one study, college students responded to a series of hypothetical dilemmas in which someone needed help. Hypothetical dilemma اسے کہتے ہیں جب ہم اپنی ایک امیجنیشن کے تھرو ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے hypothetical dilemmas. hypothetical کیا ہے؟ امیجنری، امیجنیشن کے ریلیٹڈ ہے. ڈائلیماس کیا ہے؟ پرابلم. ٹھیک ہے، تو امیجنیشن کے تھرو ہم پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا، ایک اسٹڈی میں کالج اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، رسپونڈ کیا ایک سیریز آف ہائپوتھیٹیکل ڈائلیماس کو جس میں ایک بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، in some cases these dilemmas یا these problems involve life or death situations. ٹھیک ہے، for example, two of the participant family members were asleep in a burning building and there is time to save only one of them. ٹھیک ہے، اب کچھ پرابلمس میں اس طرح تھا کہ اس میں لائف اور ڈیتھ، زندگی اور موت کی سچویشن جو ہے انہیں امیجن کرایا گیا تھا. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل ٹو آف دا
participant family members were asleep in a burning building. ٹھیک ہے, اب لائک انہوں نے ایسی ایگزامپل دی ہے کہ ایک بلڈنگ میں اس پارٹیسپینٹ کے فیملی ممبر سو رہے ہیں ایک ایسے بلڈنگ میں جس میں آگ لگی ہوئی ہے, اور دیر از ٹائم ٹو سیو اونلی ون آف دیم, اور ایسی سچویشن میں جو ہے نا ان کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ وہ صرف ایک بندے کو بچائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا سیکنڈ کیس میں کیا ہوا, ادر کیسز انوالو ایوری ڈے فیور سچویشن. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ٹو آف دا پارٹیسپینٹ فیملی ممبرز نیڈیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل رننگ errands and there is time. errands meaning میں تھوڑا سا دیکھ لوں. ہاں, errands mean جو یہ شاپ وغیرہ چلاتے ہو یا جو یہ کریانے کی جو دکان ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح شاپس یا مالز وغیرہ کو errands کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے that انہیں جو سچویشن دی گئی تھی وہ یہ ہے that two of the participant family members needed help, جو کہ ایک بڑے اسٹور کو کیا کر رہی ہے, رن کر رہی ہے, and there is time to help one of them. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی جو ہے نا کیا ہے, انہیں صرف ایک فیملی ممبر کا ہیلپ کرنا ہوگا. اچھا, اب ریسرچر کیا کرتے ہیں, وہ کنٹرول کرتے ہیں اس ریسرچ اسٹڈی میں کس چیز کو, ریلیشن شپ کو. ٹھیک ہے, بٹوین دا پارٹیسپینٹ اینڈ دا پرسن ہو نیڈیڈ ہیلپ. اب ریسرچرز یہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں کس چیز کو, ریلیشن شپ کو, بٹوین دا ریسرچ بٹوین دا پارٹیسپینٹ اینڈ دا پرسن ہو نیڈس ہیلپ. ٹھیک ہے, ڈگری آف اس میں جو ہے نا کون سی چیز کی بیس پہ کنٹرول کر ریسرچر کنٹرول کر رہا ہے, اس میں ڈگری آف جینیٹک ریلیٹڈنس آ جاتی ہے کہ کتنے حد تک وہ اس بندے کے ساتھ جینیٹیکلی ریلیٹ کر رہا ہے, کتنے حد تک ایموشنلی کلوز ہے اس بندے کے ساتھ جو کہ ہیلپ مانگ رہا ہے, پرسیو سملیرٹی کتنی سملیرٹی ہے ان کے درمیان, اور فریکوینسی آف انٹریکشن ان کے درمیان کتنی حد تک انٹریکشن ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں فائنڈنگز کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے. فائنڈنگز یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو ریلیشن شپ فیکٹرز ہے, مطلب جو اوپر میں نے بتائی ہے آپ کو, ایموشنل کلوزنس, جینیٹک ریلیٹڈنس, سملیرٹی وغیرہ ہو گئی ہے, these factors influence helping in part because genetic factors lead to these relationship factors. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ان فیکٹرز کے بیس پہ ان لوگوں میں, ان پارٹیسپینٹس میں زیادہ الٹرویسٹک بیہیویئر پائی گئی تھی. کیوں, کیونکہ جو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ انسان کو ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے, ایموشنل کلوزنس, پرسیو سملیرٹی اینڈ فریکوینسی آف انٹریکشن وغیرہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے الٹرویسٹک بیہیویئر جا کے ہائی ہو جاتا ہے یا ہائیلی انفلوئنس ہو جاتا ہے, یا ادر ورڈ میں اگر ہم دیکھیں, وی فیل سملر اینڈ کلوز ٹو آور ریلیٹیوز which leads to our desire to help them. ٹھیک ہے, اگر ہم دوسرے ورڈز میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے, اگر ہمارا کسی کے ساتھ جینیٹک ریلیٹڈنس نہ ہو, ایموشنل کلوزنس ہو, ہم اپنے آپ میں ان کے درمیان سملیرٹی دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فریکوینسی آف انٹریکشن ہے وہ ان کے ساتھ ہر دن ہو رہی ہوتی ہے یا ہفتے میں 3-4 مرتبہ ہو رہی ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے ہم ان لوگوں کی زیادہ الٹروسٹک ہیلپ کریں گے ایز کمپیئر ٹو دوز جن کے ساتھ ہمارا کوئی ان فیکٹرز میں کنیکشن ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے یس سر. جی سب سر. کو, سب کو آ گئی ہے. جی سر. یس سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے, 3 منٹ اینڈ 30 سیکنڈز ہے. میں آپ لوگوں کو دوسرا وہ سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لنک. ٹھیک ہے سر.